بائی دا وے میں ان بندوں میں سے ہوں جو چہرے کے نقاب کو نہیں مانتا، کیونکہ میں جس اسکالر کو عربین اسکالر کو فالو کرتا ہوں اس نے پروو کیا مجھے کہ یہ اسلام میں نہیں چہرے کا پردہ. اور پاکستان میں نقاب کرنے والی لڑکیوں کو میں اپریشیٹ پتہ کیوں کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا یہ پردہ. جو حالات مرد کے ہو گئے نا، چاہیے لڑکی کو کہ منہ کا پردہ کرے. ورنہ اس کے عربین اسکالر نے، ناصر البانی نے کتاب لکھی، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا کہ دکھاؤ، ثبوت دو کہ چہرے کا پردہ اسلام میں. دینا جواب، میں مان لوں گا. میں کون سا کہہ رہا ہوں ناصر البانی میرا نبی ہے؟ اس نے جو سینسیبل آرگومنٹیشن دی ہے اس کے خلاف جواب دیتے ہیں آپ. نہیں کوئی آ رہا. ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ پردہ تو ہے بیٹا، وہ تو اللہ نے بتایا. ٹھیک ہے، مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چہرے کے پردے کو فرض نہیں سمجھتا. مجھے ایک عربک اسکالر نے سمجھایا تھا، پورے دلائل دیے تھے، اس لیے میں اس کو چہرے کے پردے کو فرض نہیں سمجھتا. یہ خیالات ہیں جی ساحل عظیم صاحب کے. میں ویسے ان کو جاہل عظیم کہتا ہوں، لیکن چلیں ساحل عظیم کہہ دیتے ہیں. آپ کو کسی عربک اسکالر نے دلائل دے دیے کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں فرض نہیں ہے. آپ نے ان کے دلائل سنے اور آپ مان گئے. آپ ایک بہت بڑے شریعت کے قانون کے ماہر ہیں کہ آپ کو ان کے دلائل سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، آ گئے آپ کو. اب آپ جب پاکستان آئے، اچھا یہ جن عرب علاقوں میں رہتے تھے نا، وہ کوئی یہ عرب یا امارات ٹائپ کے نہیں تھے. یہ شام وغیرہ یا اس طرف کسی جگہ پہ رہتے تھے، لبنان یا ان علاقوں میں رہتے تھے. اور ان علاقوں میں یہ ہیں تو عرب علاقے، لیکن یہاں جتنا شریعت کا احترام کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر چلا جاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے. لیکن وہ بات الگ ہے. چلیں جی، آپ پاکستان آئے ہیں، کسی طرح آ ہی گئے ہیں، تو یہاں اگر علماء کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ فرض ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کبھی؟ ان کے دلائل آپ نے سنے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں فرض قرار دیتے ہیں؟ تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے دونوں کے دلائل کا موازنہ کیا اور آپ کو چہرے کا پردہ نہ ہونے والے دلائل زیادہ سمجھ میں آئے. اب وہ سمجھ میں کیسے آئے یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلانے کے دلائل صحیح ہیں، فلانے کے دلائل صحیح ہیں. آپ کو شریعت کے قوانین کا پورا علم ہونا چاہیے. یہ ہو گیا جی ایک مسئلہ، ایک بات ہو گئی ہے. اچھا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس چیز کا؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ ہے ہی نہیں نا، بات ہی ختم ہو گئی. جب پردے کی آیات نازل ہوئیں تو کیا خواتین اس وقت کوئی ایسا لباس پہنتی تھی کہ جو شرعی تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا؟ جواب میں نہیں. ان کا لباس باقاعدہ ایسا ہوتا تھا کہ جو پورے جسم کو ڈھکتا تھا اور جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے کے، پاؤں کے اور ہاتھوں کے ننگا نہیں ہوتا تھا، برہنہ نہیں ہوتا تھا. یہ چہرہ، پاؤں اور ہاتھ یہ انکورڈ ہوتے تھے، باقی پورا جسم ان کا کورڈ ہوتا تھا. آپ جب جائیں گے قرآن کی طرف تو قرآن نے جب پردے کا حکم دیا تو قرآن نے کہا، مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لفظ بائی لفظ نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں الفاظ، کہ اے نبی اپنی عورتوں اور مسلمان عورتوں کو آپ کہیں کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. اب خود ہی اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، ہمیں بھی سمجھا دیں کہ ایک عورت اپنے اوپر چادر کیسے لٹکائے گی. اور وہ چادر جو اس کے اوپر آلریڈی موجود ہے، ہمیں کہیں سے ثبوت نہیں ملتا کہ عورتیں برہنہ سر باہر جاتی تھیں، چادر لے کے جاتی تھیں. تو جو چادر ان کے پاس موجود ہے اس کو کیسے لٹکائیں گی؟ سمجھا دیں ذرا. اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے تھے نا خانہ کعبہ کا، ہم عورتیں طواف کر رہی ہوتی تھی تو سامنے جب مرد آتے تھے تو ہم اپنی چادریں چہروں پر کھینچ لیتی تھی.
چادریں سروں پر ہوتی تھی، چہروں پر کھینچ لیتی تھی. تو یہ مطلب ہے چادریں لٹکانے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چہرے کا اگر پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس چیز کا؟ سمجھا بھی تو دیں. اور کون سی ایسی چیز ہے عورت، اچھا ایک چیز اور دیں، اسلام میں مرد کو اور عورت کو دونوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں. تو بھائی نکاح سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ چہرہ دیکھیں گے یا مرد اور عورت اپنا لباس اتار کر دکھائیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ چہرہ دیکھیں گے نا. تو چہرہ دیکھنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت کا چہرہ دیکھ لے، عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ مرد کو دیکھ لے. تو یہ چہرہ ہی دیکھیں گے نا بھائی، کیا دیکھیں گے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں اجازت نہیں ہے مرد کو کہ وہ عورت کا چہرہ دیکھیں. عورت کو چہرہ چھپا کے رکھنا پڑے گا. اس وقت اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے کھول لے. ہونے والے اس حد تک کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں ایک دوسرے کو، اس سے آگے نہیں. تو بھائی اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کیا؟ پہلے یہ واضح کریں. جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، واضح کر دیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ کیا ہے. آگے چلتے ہیں جناب کہ کون سا مرد اور عورت کا سب سے پہلا اٹریکشن پوائنٹ ہے کیا؟ آپ کس چیز کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، وہ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان کا جسم نظر نہیں آ رہا، کسی کھڑکی سے وہ نظر آ رہے ہیں، ونڈو سے نظر آ رہے ہیں، ان کا جسم نظر نہیں آ رہا لیکن چہرہ نظر آ رہا ہے. تو اٹریکشن پوائنٹ کیا ہوگا؟ کیا چیز؟ آپ خود دیکھ لیں کہ جب خوبصورتی کو گنا جاتا ہے تو اس میں کیا چیز سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے؟ کس چیز کو معیار بنا کے اس کو خوبصورت کہا جاتا ہے؟ جسم تو کھول کے کوئی نہیں دکھاتا، چہرے کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے. اور اٹریکشن پوائنٹ سب سے پہلے جو چیز ایک مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ چہرہ ہے. چہرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. مرد کی فزیکل جو باڈی ہے، فزیک میں کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر اس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو تو عورت اس کی طرف اتنی آسانی سے نہیں رخ کرتی، شادی کی یہاں بھی نہیں کرتی، رشتے میں بھی راضی نہیں ہوتی. یہی کنڈیشن ہے کہ عورت اگر اس کے چہرے کے لحاظ سے خوبصورت نہ ہو تو مرد چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے میرا نکاح نہ ہو، کسی اور سے ہو. خوبصورتی یہی معیار ہے دنیا میں. اب یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے مجھے سمجھایا جائے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کیا ہے، کس چیز کا پردہ ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پردے کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت جو عورتیں موجود تھیں ان میں امہات المومنین بھی تھیں، اہل بیت کی عورتیں بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں. انہوں نے اس کو کیسے اڈاپٹ کیا؟ کیا ان آیات کے اترنے کے بعد، اس حکم کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے چہروں کو کھولا یا چہرے ڈھانپ کے رکھے؟ کیونکہ بدن تو پہلے سے ڈھانپا ہوا ہے نا، بدن کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چہرے کا مسئلہ ہے تو چہرہ انہوں نے ڈھانپا یا کھولا؟ تو سر مجھے کوئی ایسی روایت دیں، ایسی کوئی ثبوت ملنا چاہیے کہ اس کے بعد عورتوں نے چہروں کو نہیں ڈھانپا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا بھائی، یا چہرہ ڈھانپیں گے یا نہیں ڈھانپیں گے، کیونکہ بدن تو پہلے سے کور ہے اور ہاتھ اور پاؤں کو کور کرنا ابھی تک اس میں تضاد ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنے. جو تقوی پہ جاتی ہیں وہ عورتیں ہاتھ کور کر لیتی ہیں، پاؤں بھی کور کر لیتی ہیں. لیکن یہاں تک تو میرے علم میں بھی ہے کہ اگر وہ نہ بھی کریں پاؤں اور ہاتھ تو پھر بھی اس میں ایک حد تک اجازت ہے. لیکن کیا ان عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے جو ان کو قرآن سمجھایا گیا وہ کیا سمجھایا گیا کہ چہرے کا پردہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی، کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ اس کے بعد عورتوں نے اپنے چہروں کو کھولا ہو. مسلمان عورتوں نے اگر کسی خاص موقع پہ کسی خاص شخص کے سامنے چہرہ کھلا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. عموماً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے
کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے چہرے کو کھولا ہو. سب سے بہتر وہی سمجھیں گے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اس کے بعد صحابیات بہتر سمجھیں گی, وہ ڈائریکٹ حکم لے رہی ہیں نا وہاں سے. تو کون سی ایسی عورت تھی کہ جس نے چہرے کو نہیں ڈھانپا؟ رسول اللہ کے زمانے سے لے لیں, صحابیات کے زمانے سے لے لیں, نیچے آ جائیں, تابعین میں آ جائیں, اسلاف میں آ جائیں, آئمہ میں آ جائیں, آئمہ فقہا میں آ جائیں, آئمہ محدثین میں آ جائیں. آپ آ جائیں نیچے, یا تو کسی عورت کا چہرہ کھول کے باہر جانا عموماً یہ ثابت کر دیں, یا کوئی ایک قول ثابت کر دیں, ایک قول لے کے آ جائیں, ایک کسی فقیہ کا فتویٰ دے دیں, ایک کسی فقیہ کی رائے دے دیں, یا کسی دوسرے عالم کی, آپ کسی صحابی کی, کسی تابعی کی کوئی روایت دے دیں کہ جس میں انہوں نے کہا وہ کہ نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. دین کا تھوڑا سا طالب علم میں بھی ہوں, لیکن آپ حقیقت کے علاوہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں آپ دکھا دیں کہیں سے, ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں کہ فلاں جگہ پہ فلاں عالم کا اسلاف میں سے یہ قول ہے, صحابہ میں سے کسی کا قول ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں, یا صحابیات نے اس کو کس طرح سمجھا, اسلاف میں جو خواتین تھیں انہوں نے اس کو کس طرح لیا, کیسے سمجھا. یہ سب چیزیں کوئی کلیئر تو کرے, سامنے تو آئے. اور ابھی اسکالر نے ہمیں سمجھا دیا, تو کسی عربی کے سمجھانے سے دین نہیں سمجھ میں آتا. دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. آپ کو چہرہ کھولنا ہے, پردہ نہیں کرنا ہے. آپ مت کریں, ہم آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن اس کو دین سے مت جوڑیں آپ. اگر آپ دیکھیں, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر کوئی ہماری عورت ہے وہ چہرے کو نہیں ڈھانپتی, اور اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے, مجھے میں غلط کر رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ کہیں نہ کہیں عمر کے کسی حصے میں جا کے موت سے پہلے وہ اس پر عمل شروع کر دے, اور گزشتہ جو زندگی گزری ہے اس سے وہ توبہ کر لے. لیکن جب وہ یہ سمجھے گی کہ یہ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں, تو زندگی کے آخر تک جب آپ کو ایک دلیل دے دیں گے نا, آپ اس کو مذہبی دلیلیں دینا شروع کر دیں گے, تو وہ سیدھی سی بات ہے, مذہبی دلیل مل گئی تو اس کو بات ختم. تو وہ زندگی کے آخری حصے تک چہرے کو بھی نہیں ڈھانپے گی اور نہ اس عمل پہ توبہ کرے گی. وہ اسی صورت میں اس دنیا سے جائے گی, اسی نظریے کے ساتھ اس دنیا سے جائے گی. تو یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے. آپ اجازت دینا الگ ہے. دیکھیں, کوئی شخص ذاتی طور پہ اس کو نہیں مانتا, کوئی عورت نے مطلب اس کے اوپر عمل نہیں کرتی, نہ ماننا ایک الگ چیز ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کرتی, لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ ہے, غلط کر رہی ہوں میں, وہ کنڈیشن الگ ہے. لیکن آپ اس کے سے جب غلطی کا جواز ہی لے لیں گے تو وہ کبھی بھی غلطی کا احساس نہیں کرے گی. کلیئر کٹ بات ہے, سامنے بالکل واضح بات ہے کہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد عورتوں نے چہروں کو چھپایا ہے, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. پردے کو سمجھنے کا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, یا چہرہ چھپے گا یا کھلے گا, کیونکہ ہمیں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں نا, اسی کے اوپر آپ جائیں گے. یا تو اس وقت کی عورتیں کوئی ایسا لباس پہنتی ہوں کہ جس لباس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہو اور اس جسم کو کور کرنے کا کہا گیا ہو, تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ بہت اچھا شرعی تقاضوں کے اوپر, اصولوں کے اوپر جو لباس اترتے ہیں وہی پہنتی تھیں. کھلے ڈلے لباس ہوتے تھے, سر ان کے چادروں سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. اس کے باوجود اگر پردے کی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ سمجھیں, دماغ کو چلائیں نا ذرا, کس لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ چہرہ کور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس لیے بالکل واضح طور پہ سمجھ لیں کہ کسی عربی اسکالر کے کہنے سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اس کے جو بھی دلائل ہیں, ہمارے لیے حجت عربی عالم نہیں ہے. ہمارے لیے حجت اللہ کے رسول ہیں, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, ائمہ کرام ہیں. یہ ہمارے لیے حجت ہیں. سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے. ان کے کلیئر واضح فتاویٰ موجود ہیں کہ چہرے کا پردہ عورت کے لیے لازمی ہے, فرض ہے, نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی. اس لیے جتنے بھی یہ میری مائیں بہنیں
یہ ان بیوقوفوں کی بات سن کے اس کو صحیح سمجھنے لگتی ہے نا، تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ چہرہ کور کرنا فرض ہے، چہرے کا پردہ فرض ہے، اور نہیں کریں گی گناہ گار ہوں گی۔ آپ یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ میں نہیں کر رہی ہوں تو میں گناہ گار نہیں ہوں، آپ گناہ گار ہوں گی۔ بہتر ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں چہرے کا پردہ کریں۔ کسی کو خاص کنڈیشن میں کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی علت ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، ہو سکتا ہے علماء اس میں کہیں نہ کہیں اجازت دیتے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال چہرے کا پردہ فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کرتی ہیں تو اس کو آپ اسلام میں سے ریلیٹ نہیں کر سکتی کہ اسلام مجھے اجازت دیتا ہے۔ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا چہرہ کھولنے کا، بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں کسی کا اختلاف مانا نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔